منظم زندگی، فکر انگیز انشے، شارق علی۔ اگر ہم اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور مصروفیت زیادہ، آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ، تو ہمیں ایک منظم زندگی درکار ہے۔ اس جانب پہلا قدم یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر منظم ہوں۔ سب سے پہلے اس کڑوے سچ کی تلاش کریں کہ اس غیر منظم زندگی کا بنیادی سبب کیا ہے۔ کیا کچھ مخصوص لوگ اور مصروفیات ہمارا بہت سا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں؟ یعنی زندگی میں موجود کوڑا کرکٹ کو پہچانا جائے۔ مراد یہ ہے کہ ایسی مصروفیات کی نشاندہی کی جائے جو ہمارا وقت اور توجہ تو بہت لیتی ہیں لیکن مطلوبہ نتائج فراہم نہیں کرتی۔ اپنے کام پر بغور نظر ڈالیے، اپنے مشاغل پر، اپنے دوستوں، ملنے جلنے والوں پر اور مجموعی طور پر اپنے سوچنے کے انداز پر۔ پھر یہ آپ کی ہمت پر منحصر ہے کہ آپ اس کوڑا کرکٹ سے کس طرح اور کتنی جلدی چھٹکارا پاتے ہیں۔ اگلا قدم ہے خود کو منظم کرنا۔ کام یا گھریلو زندگی آغاز کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی مصروفیات کو منظم کرنے کے لیے کسی کیلنڈر، ڈائری یا اگر اسمارٹ فون موجود ہے تو کسی پرسنل آرگنائزر ایپ کا استعمال بہت فائدہ مند ہوگا۔ پہلے تو اس میں یہ درج کر لیجئے کہ آپ کی موجودہ مصروفیات میں کیا کچھ ضروری یا نسبتاً کم یا غیر ضروری ہے۔ ضروری کاموں کو ان کی مخصوص تاریخ کے ساتھ کہ جب تک انہیں ضرور مکمل ہو جانا چاہیے درج کر لیجئے۔ مثلاً ڈاکٹر سے ملاقات، دوست کی سالگرہ یا شادی میں شرکت وغیرہ۔ پھر اس بھرے ہوئے کیلنڈر کو بغور دیکھیے۔ ایک ہفتے کے اندر آپ کی مخصوص مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ بیچ میں کتنی فرصت مہیا ہے؟ آرام کا کتنا وقت ملتا ہے؟ اور پھر ہر مصروفیت کا کارآمد ہونا یعنی اس سے مطلوبہ نتائج کا حاصل ہونا ممکن ہو پاتا ہے یا نہیں۔ پھر توجہ دن بھر کی مصروفیات پر کیجیے۔ اس کے لیے پرسنل آرگنائزر کا استعمال بہت کارآمد ہے۔ اگر آپ آرگنائزر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور اسے دیکھنے اور اس پر وقت ضرورت لکھنے کی عادت ڈال لیں تو یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ روزانہ یا ہفتہ وار ضروری کاموں کی فہرست بنائیے۔ کام کی نوعیت، وقفوں کا تعین اور کتنی مدت میں یہ کام خوش اسلوبی سے انجام پا سکتا ہے۔ پھر اپنے آرام، اپنے غور و فکر کے لیے بھی وقت نکالیے۔ بہت صاف اور سادہ الفاظ میں ہدایت لکھیے اور ہر کام مکمل ہو جانے کے بعد اسے نشان زد کیجیے۔ ایسا کرتے ہوئے آپ کی نظر سے وہ تمام مصروفیات بھی گزریں گی کہ جو آپ کو انجام دینا ہے اور یہ اطمینان بھی ہوگا کہ آپ کیا کچھ کر چکے ہیں۔ مصروفیات کی فہرست بالکل ایک ہی طرح روزانہ مرتب کیجیے کیونکہ کسی نظام کو بار بار تبدیل کرنا مناسب نہیں۔ یہ سیکھیے کہ کاموں کو بار بار ملتوی کرنا ٹھیک نہیں بلکہ کام کو بر وقت انجام دینا انتہائی ضروری ہے۔ اپنی توجہ کو اس کام پر اور اس کے لیے طے کیے ہوئے وقت پر مرکوز رکھیے، چاہے اس کے لیے بہت محنت اور تیزی سے کام کرنا پڑے۔ بیچ میں ابھرتی ایسی تمام مصروفیات کو رد کر دیجیے جن سے آپ کی توجہ بھٹکے۔ ہر کام کو آرگنائزر میں درج کرنا پہل تو آپ کو فضول محسوس ہوگا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس عادت کے مثبت اثرات آپ کے منظم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوں گے۔ اگر دن کا آغاز اچھی نیند کے بعد جاگنے سے ہو، ایک صحت مند ناشتہ کیا جائے، پھر نہا دھو کر مناسب لباس پہن کر اپنے وقت پر کام کے لیے روانہ ہوا جائے، تندہی سے اپنا کام کیا جائے اور رزق حلال کمایا جائے تو ایسی زندگی بہت باوقار ہوگی، بہت کارآمد، کامیاب اور بے حد حسین ہوگی۔ آخر میں ایک اہم بات، اپنی زندگی اور اپنی ذات کو بے پناہ مصروفیت کے تشدد سے محفوظ رکھیے۔ صرف اس کام کے لیے حامی بھریے جو آپ بجا طور پر انجام دے سکتے ہیں اور باقی تمام کام جو کوئی دوسرا شخص بہتر کر سکتا ہے اسے کرنے دیجیے۔ اپنے مزاج کو تکمیلیت پسند بنانے کے بجائے خود کو غلطیوں اور خامیوں کے لیے گنجائش دینا سیکھیے۔ اب آپ سے اجازت۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔